آئیے جانتے ہیں معمر قذافی کی ہلاکت کے 14 برس بعد لیبیا کہاں کھڑا ہے۔ لیبیا کے آمر معمر قذافی کو 20 اکتوبر 2011 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایک دہائی گزر چکی ہے، لیکن تیل کی دولت سے مالا مال یہ ملک اب تک تصادم، افراتفری اور سیاسی انتشار کے دور سے باہر نہیں نکل سکا ہے۔ لیبیا کی قومی عبوری کونسل (NTCA) کے ترجمان عبدالحفیظ غوث نے 20 اکتوبر 2011 کو اعلان کیا تھا، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قذافی انقلاب کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، ظلم و جبر اور آمریت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ فروری 2011 میں لیبیائی عوام بھی پڑوسی ملک تیونس کے انقلاب سے حوصلہ پا کر آمر معمر قذافی، جو 1969 کی بغاوت کی قیادت کرنے کے بعد ترقی کر کے ملکی اقتدار تک پہنچے تھے، کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ نے آمر حکومت سے شہریوں کی حفاظت کے لیے مارچ میں ایک فوجی کارروائی کی منظوری دے دی تھی۔ نیٹو نے قذافی کی فوج پر حملے شروع کر دیے تھے، جس سے لیبیا کے ڈکٹیٹر کی فورسز کافی حد تک کمزور ہو گئی تھیں۔ قذافی دارالحکومت طرابلس سے فرار ہو گئے۔ مہینوں تک چھپتے پھرنے کے بعد بالآخر طرابلس سے 450 کلومیٹر مشرق میں واقع شہر سرت کا پتہ چل ہی گیا۔ منظوری دے دی تھی۔ نیٹو نے قذافی کی فوج پر حملے شروع کر دیے تھے، جس سے لیبیا کے ڈکٹیٹر کی فورسز کافی حد تک کمزور ہو گئی تھیں۔ قذافی دارالحکومت طرابلس سے فرار ہو گئے۔ مہینوں تک چھپتے پھرنے کے بعد بالآخر طرابلس سے 450 کلومیٹر مشرق میں واقع شہر سرت میں ان کے ٹھکانے کا پتہ چل ہی گیا۔ انقلابی لیڈر کو اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ ایک نالے کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ باغیوں نے انتہائی پرتشدد انداز میں انہیں اسی وقت ہلاک کر دیا۔ خون سے لت پت ان کی لاش کی تصویریں پوری دنیا میں نشر کی گئیں۔ ہیمبرگ میں انسٹی ٹیوٹ فار مڈل ایسٹ اسٹڈیز میں لیبیائی امور کے ماہر ہاجر علی بتاتی ہے کہ قذافی حکومت کے خلاف عوامی ناراضی کے آغاز کے ساتھ ہی خوردنی اشیاء کی قیمتیں بڑھنے لگی تھیں اور نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ابتدا سے ہی لوگ جمہوریت کا مطالبہ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کی اپیلیں کر رہے تھے۔ لیبیائی چاہتے تھے کہ طرابلس کی ابو سالم جیل میں 1996 میں ہونے والے قتل عام جیسی انسانی حقوق کی سری خلاف ورزیوں کی تفتیش کرائی جائے۔ اس واقعے میں جیل میں قید تقریباً 1200 سے 1700 کے درمیان افراد مارے گئے تھے۔ یہ جرم قذافی دور حکومت کی نمایاں بات تھی۔ لیبیائی عوام ایک نئی صبح کے لیے کافی پر امید تھی، حالانکہ اس وقت بھی بعض مبصرین نے انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے اس وقت کے سیکریٹری جنرل بان کی مون نے کہا تھا، آنے والے دن لیبیا اور اس کے عوام کے لیے بہت سخت اور چیلنجز سے بھرے ہوں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ لیبیا کے عوام متحد ہو جائیں۔ صرف قومی اتحاد اور مفاہمت کے ذریعے ہی لیبیا کے عوام کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ صرف ایک خوش فہمی تھی، کیونکہ سن 2014 میں عوامی ناراضی اور کشیدگی نے خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی تھی۔ اس صورتحال کے لیے بڑی حد تک خود قذافی ذمہ دار تھے۔ انہوں نے لیبیائی فوج کے اہلکاروں کو اقتدار سے باہر رکھا اور غیر ملکی فوجیوں کو اپنی حفاظت کے لیے مامور کیا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے حریف ہو گئے اور یہ سلسلہ آمر کی موت کے بعد بھی برسوں تک جاری رہا۔ بغاوت کے دوران قذافی کو اقتدار سے برطرف کرنے کے لیے مختلف گروپوں کے مابین مختصر وقت کے لیے اتحاد بھی ہوا، لیکن قذافی کے زوال کے ساتھ ہی ایسی کوئی سیاسی صورت نہیں بن سکی جہاں لوگ اپنے اختلافات کو دور اور مل بیٹھ کر فیصلے کر سکیں۔ اس دوران کئی انتخابات بھی ہوئے،
لیکن اس کے باوجود قومی اتحاد قائم کرنے میں کامیابی نہیں مل سکی۔ ایک ناکام ریاستی طاقت منشتر ہو گئی اور جلد ہی دو حکومتیں قائم ہو گئیں، ایک طرابلس میں اور دوسری ملک کے مشرقی حصے تبروک میں۔ اپنے مفادات کی تکمیل کے خاطر یک کے بعد دیگر متعدد ممالک بھی خانہ جنگی میں مداخلت کرنے لگے۔ ان میں روس، ترکی، مصر اور متحدہ عرب امارات بھی شامل تھے۔ پیسوں کے خاطر دوسرے ملکوں کے لیے کام کرنے والے مسلح گروہ آج بھی اس ملک میں موجود ہیں۔ ایسے بہت سے مسلح گروپ ہیں جو کسی بھی انتخابی نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ قذافی کی موت کے باوجود لیبیا میں جمہوریت، امن، استحکام اور بیرونی طاقتوں سے آزادی ایک خواب ہی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑے رہنے پر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مزید اپڈیٹ کے لیے جڑے رہنے چاہتے ہیں تو چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب وقت نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے۔ خود کا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔